بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہنستے مسکراتے کھلکھلاتے چہرے ہر طرف نظر آ رہے تھے۔ گراؤنڈ میں جگہ جگہ لڑکیوں کے گروپ بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت زیادہ شور تھا، ہر طرف باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اپنی دوست نمرا کے ساتھ کلاس ختم ہونے کے بعد گراؤنڈ میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد ہماری کوئی کلاس نہیں تھی۔ آج کا دن تھوڑا فری مل گیا تو میں نے اس سے کہا کہ کیوں نہ کینٹین سے جا کر کچھ کھایا جائے، مجھے بہت شدید بھوک لگ رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی کھانے کی شوقین تھی، میرا اب دوبارہ اٹھ کر کینٹین جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے اور میرے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آئے۔ اسے میری پسند معلوم تھی۔ وہ اٹھی اور چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ دور سے مجھے آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں سموسے تھے اور ساتھ 2 کولڈ ڈرنکس تھیں۔ اپنی پسندیدہ چیز دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی۔ ہم دونوں نے بہت مزے لے لے کر سموسے کھائے اور کولڈ ڈرنک پی۔ نمرا کو اچانک سے کچھ یاد آیا اور وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں آج کل کون سا ناول پڑھ رہی ہوں۔ مجھے ناولز پڑھنے کا بے حد شوق تھا، خاص طور پر ڈراؤنی کہانیاں۔ وہ میرے شوق سے کافی حد تک واقف تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں پڑھتی تو ہوں، لیکن آج کل میں یہی سوچتی ہوں کہ اگر ان ناولز کی طرح میری زندگی میں بھی کبھی کوئی جن آ جائے جو مجھ سے محبت کرے اور مجھے شہزادیوں کی طرح رکھے، تو یہ سوچ کر ہی مجھے بہت خوبصورت احساس ہونے لگتا ہے۔ میں بہت کھوئے ہوئے انداز میں بول رہی تھی۔ مجھے یوں گم ہوتا دیکھ کر نمرا ہنسنے لگ گئی اور میرے آگے چٹکی بجا کر بولی، خوابوں کی دنیا سے باہر آ جاؤ۔ یہاں پر نہ تو کوئی جن زادہ ہے جو تم سے محبت کرے گا اور نہ ہی تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھے گا۔ اصل زندگی ان کہانیوں اور ناولز کی دنیا سے بالکل مختلف ہوتی ہے، اس لیے ایسے خواب مت سجاؤ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی بات سنتے ہی میرا منہ بن گیا۔ میں نے چڑ کر اسے کہا، ایک تو تم فوراً سے اپنے لیکچر دینا شروع کر دیتی ہو۔ اگر انسان کچھ اچھا سوچ کر خود کو وقتی طور پر ہی خوش کر لیتا ہے تو تم تلخ حقیقت کی طرف لے جاتی ہو۔ تمہیں کیا میں خوش اچھی نہیں لگتی؟ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نمرا بولی، دراصل لڑکیاں اسی طرح کے خواب سجا کر بیٹھی رہتی ہیں، اور جب شادی ہوتی ہے اور چیزیں اس کے بالکل مخالف ہوتی ہیں تو پھر ان سے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو پہلے ہی ذہنی طور پر حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اصل زندگی اور خیالی زندگی دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ نمرا میری نسبت بے حد میچیور تھی۔ میں اس سے کہا کرتی تھی کہ تمہارے اندر کسی بوڑھی عورت کی روح ہے۔ ایسے ہی باتیں کرتے کرتے کافی وقت بیت گیا۔ چھٹی کا وقت قریب آ گیا۔ ہم دونوں پیدل ہی گھر چلی جایا کرتی تھیں۔ گھر ہمارے کالج سے قریب تھے، ایک ساتھ ہی کالج آتی اور ایک ساتھ ہی واپس جاتی۔ اگلے دن میں نہا کر چھت پر چلی گئی۔ کافی دنوں کے بعد سورج نے اپنی جھلک دکھائی تھی۔ میرے بال بہت لمبے اور خوبصورت تھے۔ سب لوگ میرے لمبے بالوں کا راز پوچھتے تھے۔ میرے بابا سعودی عرب میں مقیم تھے اور وہ میرے لیے سعودیہ سے ایک خاص تیل بنوا کر بھیجتے تھے۔ میں وہی تیل لگاتی تھی۔ ویسے بھی میری ماں کے بال بھی کافی لمبے اور گھنے تھے، اس لیے مجھے یہ چیز بھی وراثت میں ملی تھی۔ میں نے اپنے بال کھولے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد میرے بال خشک ہو گئے۔ میں آنکھیں بند کر کے کرسی کے اوپر آرام دہ حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی سایہ میرے اوپر سے گزرا ہے۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید میری غلط فہمی ہے۔ ویسے بھی ہارر ناولز پڑھ پڑھ کر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا دماغ بھی ہر چیز میں بس جن اور بھوتوں کو ہی سوچنے لگا ہے۔ نمرا ٹھیک کہتی تھی، مجھے ناولز کو اپنے سر پر زیادہ سوار نہیں کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو ایک دن میں خود کو بھی کہیں جن اور بھوت نہ سمجھ لوں۔ یہ خیال آتے ہی میری ہنسی نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد میں نیچے گئی، لیکن مجھے مسلسل کسی کا وجود اپنے ارد گرد محسوس ہونے لگا۔ میں اسے اپنا وہم ہی سمجھ رہی تھی۔ اگلے دن میں کالج چلی گئی۔ میری دوست نمرا آج کچھ اداس لگ رہی تھی۔ کلاس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا منہ کیوں بنا ہوا ہے، کیا اسے کوئی پریشانی ہے؟ وہ اپنا مسئلہ مجھ سے شیئر کر سکتی ہے۔ ہم دونوں دوستوں میں گہری دوستی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے کسی بھی بات کو نہیں چھپاتی تھیں۔ ہمارے گھر کے حالات ایک دوسرے سے ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ نمرا کے والد بھی میرے والد کی طرح بیرون ملک روزگار کے سلسلے میں مقیم تھے۔ وہ بولی کہ میرا بھائی بہت غلط صحبت میں پڑ چکا ہے۔ ایک لڑکی نے اسے اپنے پیچھے خار کیا ہوا ہے۔ وہ ہمارے محلے کی ہی لڑکی ہے۔ اس کے غم میں وہ سگریٹ اور نشہ کرنے لگا ہے۔ ہم سب بہت پریشان ہیں۔ اماں اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک گئی ہیں، مگر وہ کسی کی نہیں سنتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں جانتی تھی کہ وہ ہر چیز کی بہت ٹینشن لیتی ہے۔ وہ یہی سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ اس کا بھائی اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ وہ لڑکی اچھے کردار کی نہیں تھی۔ اس کا محلے کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ افیئر تھا،
لیکن اس کا بھائی اس بات کو نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ سب جھوٹ بولتے ہیں، وہ لڑکی بہت اچھی اور نیک ہے اور وہ صرف اسی سے پیار کرتی ہے۔ انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، مگر نشہ کر کر کے وہ خود کو برباد کرنے لگا تھا۔ اس لڑکی کا جب دل چاہتا اس کے بھائی سے بات کرتی اور جب دل چاہتا تو اسے منہ بھی نہ لگاتی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ تہجد کی نماز میں دعا کیا کرے۔ میں اس کا موڈ اچھا کرنے کی بہت کوشش کر رہی تھی۔ بالآخر میں اس میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے اسے اس کی فیوریٹ آئس کریم کھلانے کا سوچا۔ کالج کے بعد ہم لوگ آئس کریم کھانے چلے گئے۔ میرا اور نمرا کا گھر کالج سے قریب ہی تھا۔ ہم دونوں پیدل ہی وہاں چلی جایا کرتی تھیں۔ ہمارے گھر ایک دوسرے سے چند قدم کے فاصلے پر تھے۔ میرا جب دل چاہتا میں نمرا کی طرف چلی جاتی اور جب نمرا کا دل کرتا وہ میرے گھر آ جاتی۔ آئس کریم کھانے کے بعد ہم لوگ ایک کالونی کے اندر چلے گئے۔ گارڈ انکل کو ہم نے کہا کہ ہم اپنے ایک رشتہ دار سے ملنے جا رہی ہیں۔ انہوں نے بہت زیادہ تفتیش نہیں کی اور ہمیں کالونی کے اندر جانے دیا۔ وہاں پر ہم لوگ ہنس کھیل رہی تھی۔ مجھے ایک شرارت سوجی۔ ہم لوگوں نے لوگوں کے گھروں کی بیلیں بجانی شروع کر دی۔ بیل بجا کر ہم دونوں بھاگ جاتے۔ پیچھے سے 3 سے 4 لوگوں نے ہمیں کافی سلواتیں بھی سنائیں، مگر ہم لوگوں کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ اچانک ایک گھر کے اندر ہم نے بیل بجائی، وہاں سے ایک کتا بھونکنے لگ گیا۔ میں اور نمرا وہاں سے بھاگ نکلی۔ بھاگتے بھاگتے ہم کالونی سے باہر آ گئیں۔ آج کا دن بہت اچھا گیا تھا۔ نمرا نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے اس کا موڈ بدل دیا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ گھر چلے گئے۔ امی نے آج کھانا نہیں بنایا تھا۔ ایسے بھی مجھے کچھ خاص بھوک نہیں تھی کیونکہ میں نے کالج میں کچھ کھا لیا تھا اور اس کے بعد آئس کریم کھانے سے میرا پیٹ کافی بھرا ہوا تھا۔ امی کہیں جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں؟ کہنے لگیں کہ میں تمہارے ماموں کی طرف جا رہی ہوں، تمہارے نانا کی طبیعت کچھ خراب ہے۔ میں امی کو بولی کہ میں بھی ان کے ساتھ چلوں، لیکن امی نے منع کر دیا کہ میں گھر بیٹھ کر آرام سے پڑھائی کروں، پھر کسی اور دن وہ مجھے لے جائیں گی۔ میں منہ بناتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ باتھ روم سے میں فریش ہو کر باہر آئی۔ آج پھر مجھے گھر میں کچھ سائے چلتے دکھائی دینے لگے، لیکن آج یہ میرا وہم نہیں تھا۔ میرے لمبے بال کھلے ہوئے تھے۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے بالوں پر ہاتھ پھیرا ہو اور میرے کان میں سرگوشی کی ہو، لیکن میں اس سرگوشی کو سمجھ نہ پائی۔ مجھے وہ تمام ناولز یاد آئے جہاں ہر ہیروئن کے ساتھ ایسے ہی ہوتا تھا اور بعد میں معلوم پڑتا تھا کہ اس پر کوئی جنزادہ عاشق ہے۔ سوچنے میں تو یہ احساس خوشنما لگتا تھا، لیکن اصل زندگی میں ایسا تصور ہی مجھے ڈرانے لگا۔ میں تو صرف سوچنے کی حد تک ایسی باتیں سوچتی تھی، لیکن اب جب سچ میں میرے ساتھ ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے تو مجھے بہت ڈر لگنے لگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ارد گرد دیکھا۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے فقیر نے ہمارے گھر کے باہر صدا لگائی ہو۔ میں اٹھی، سر پر دوپٹہ لیا اور اس کو کچھ پیسے دینے کے لیے گئی، لیکن وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ میں ایسے ہی واپس آ گئی۔ آج مجھے پہلی دفعہ گھر میں اکیلے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ جلدی جلدی ماما گھر واپس آ جائیں۔ میں نے کتابیں کھول لیں اور پڑھائی میں دل لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ میں دن رات محنت کرتی تھی۔ جو فارغ وقت مل جاتا تو ناولز پڑھ لیتی۔ میرے ماما بابا بھی مجھے بچپن سے ہی ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ یہ شوق انہوں نے ہی میرے اندر ڈالا تھا۔ میرے بابا کو خود بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر گھر کی مجبوریوں کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ میرے بابا اس وقت زیر تعلیم تھے جب ان کے بابا کی وفات ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی تعلیم کو ادھورا چھوڑا اور کسی دوست کے توسط سے سعودیہ جانے کی کوشش کی، لیکن گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ ان کے پاس سرمایہ بھی نہیں تھا اور چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے وہ گزارا کر رہے تھے۔ دوست نے ویزے کا وعدہ کر رکھا تھا، مگر کافی وقت تک بابا کو انتظار کرنا پڑا۔ پھر ایک دن اللہ نے ان کی سن لی اور ویزا آ گیا۔ بابا نے وہاں بھی بہت محنت کی، سب بہن اور بھائیوں کو پڑھایا، ان کی شادیاں کیں، اپنی ماں کو حج کروایا اور پھر اپنی شادی بھی خود کی، مگر ڈاکٹر بننے کا شوق اب تک تھا۔ اب میری صورت میں وہ اپنا یہ شوق پورا کرنا چاہتے تھے۔ ماں باپ شاید اپنی ناکام حسرتوں کو اپنی اولاد کی صورت میں پورا کرنا چاہتے ہیں۔ میں بھی اپنے ماں باپ کے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی تھی۔ میری دوست نمرا کو پڑھنے کا کوئی اتنا شوق نہیں تھا، لیکن مجھے دیکھ کر وہ بھی اچھا پڑھتی تھی۔ شاید ایک اچھی صحبت انسان کے اندر بہت ساری اچھی تبدیلیوں کا باعث بنتی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری ٹیچر نے کہا تھا کہ اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں گے جو شراب بھی پیتے ہیں اور چوری بھی کرتے ہیں، شروع میں آپ کو یہ کام غلط لگیں گے، لیکن جب آپ مسلسل ان کی صحبت میں بیٹھنے لگیں گے تو نہ ہی آپ کو چوری کرنا برا لگے گا اور نہ ہی شراب پینا۔ آپ ان کاموں کے عادی ہو جائیں گے
اور آپ کے اندر ان کے غلط ہونے کا احساس بھی ختم ہوتا جائے گا۔ ایسے ہی اگر آپ کسی نیک انسان کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں گے تو آپ کے اندر نیکی کرنے کا شوق پیدا ہوگا اور آپ برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے نمرا کے علاوہ کبھی کسی اور کو دوست بنانے کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، نہ ہی نمرا کی میرے علاوہ اور کوئی دوست تھی۔ شام تک ماما گھر آ گئیں۔ میں نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ میرے ذہن میں اپنی دوست نمرا کے گھر کے حالات چل رہے تھے۔ میں اللہ سے بہت دعا کرنے لگی کہ اللہ اس کے بھائی کو ہدایت دے اور ان کے گھر میں سکون آ جائے۔ نمرا کو اپنی ماں اور باپ سے ہمیشہ یہی شکایت رہی کہ وہ اپنے بچوں کے درمیان انصاف سے کام نہیں لیتے۔ وہ اپنے ایک بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور دوسرے بچوں کو اتنی توجہ اور محبت کے حقدار نہیں سمجھتے جتنا اس ایک بچے کو سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کے اس غیر منصفانہ رویے کے بارے میں اکثر میرے ساتھ بات کیا کرتی تھی۔ میں اسے یہی تسلی دیتی تھی کہ ایک نہ ایک دن اس کے ماں باپ کو ضرور اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا۔ اس کی ماں اس کی بڑی بہن کے ساتھ زیادہ محبت کرتی تھی، اس کے لاڈ بھی اٹھاتی اور نخرے بھی۔ وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، جبکہ نمرا کو گھر کے سارے کام بھی کرنے پڑتے اور اس کی ماں اس کے ساتھ بہت غصے سے بولتی تھی۔ نمرا کو ان کا یہ رویہ بہت تکلیف دیتا تھا۔ نمرا اکثر اپنے گھر کے ماحول کی وجہ سے بہت بے سکون رہتی تھی۔ اس کا یہی دل چاہتا کہ وہ اپنا زیادہ وقت میرے ساتھ ہی گزارے۔ اسے میرے ماں باپ بہت اچھے لگتے تھے۔ وہ مجھے یہی کہتی تھی کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے اتنی محبت اور پیار کرنے والے ماں باپ ملے ہیں جو میرا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ یہ بات سچ تھی۔ میری ماں مجھ سے بے حد پیار کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا تھا، نہ ہی وہ مجھ سے غصے سے بات کرتی تھی، اور جب بھی مجھے کوئی بات سمجھاتی تو ہمیشہ بہت پیار اور محبت کے ساتھ سمجھاتی۔ بابا ویسے ہی ہم سے دور رہتے تھے اور سال میں جب ایک بار وہ ہمارے پاس آتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہمیں ہلکا سا بھی سرزنش کر دیں۔ وہ تو ہمیں بہت زیادہ گھماتے، ہمارے لیے قیمتی قیمتی تحائف بھی لاتے۔ بہترین سے بہترین چیز میرے بابا مجھے دلایا کرتے تھے۔ کچھ دنوں تک میں اس سائے کے بارے میں ہی سوچتی رہی، لیکن ایسا بس کبھی کبھار ہی ہوتا تھا جب مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ کوئی میرے بالوں کو چھوتا یا میرے کانوں میں سرگوشیاں کرتا۔ اکثر میری بکھری ہوئی چیزیں بھی ترتیب میں آ جاتیں۔ ایک دو بار مجھے اپنے بیگ سے چاکلیٹس بھی ملی تھی۔ مجھے لگا شاید میری دوست نمرا نے یہ میرے بیگ میں ڈال دی ہیں۔ جان بوجھ کر وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے اکثر ایسی حرکتیں کرتی رہتی تھی اور بعد میں منکر بن جاتی تھی اور یہی کہتی کہ یقیناً یہ کسی جن نے رکھی ہوں گی، اور مجھے ہنسی آ جاتی۔ زندگی ایسے ہی تھی، کبھی دھوپ تو کبھی چھاؤں۔ بابا جس کمپنی میں کام کر رہے تھے کافی عرصے سے، وہ کمپنی اپنے ملازمین کو وقت پر تنخواہ نہیں دے رہی تھی۔ اکثر اوقات پوری دنیا کے حالات ایسے ہو جاتے تھے کہ ہر ملک کو فائنینشلی کوئی نہ کوئی جھٹکا لگتا رہتا تھا، جس کا اثر ملکی معیشت پر پڑتا اور کمپنیز بھی متاثر ہوتی۔ تو اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا تھا۔ اس کے بعد کمپنیز اپنے ملازمین کو تنخواہیں دے دیتی۔ میرے بابا کو بھی 1 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی تھی، شاید اگلے 2 سے 3 ماہ ایسا ہی ہونا تھا، لیکن بابا نے پھر بھی ہم لوگوں کو گھر کا خرچہ بھیج دیا۔ مگر ماما کچھ پریشان سی تھیں۔ مجھے کہنے لگیں کہ میں دعا کروں کہ بابا کو ان کی سیلری وقت پر مل جائے۔ وہ لوگ ہمیں خرچہ کسی نہ کسی صورت بھیج دیں گے، مگر شاید انہیں وہاں پر ادھار لینا پڑے، اور ادھار چکانا بعد میں بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ حالات کا کوئی پتہ نہیں کہ کمپنی کب تک ایسا کرے گی۔ ماما کی بات سن کر مجھے بھی بہت ٹینشن ہونے لگی۔ میں نے رات کو تہجد پڑھی اور اللہ سے بہت دعا کی کہ وہ ہمارے گھر کے حالات کو ہمیشہ کی طرح بہترین رکھے اور میرے بابا کی مشکل کو آسان کرے۔ میرے FSC کے پیپرز بھی قریب آنے والے تھے۔ میں دن رات محنت کر رہی تھی۔ میری پوری کوشش تھی کہ میں بہترین نمبر لوں، اور اس کے بعد مجھے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرنی تھی تاکہ میرا کسی بھی میڈیکل کالج میں آسانی کے ساتھ ایڈمیشن ہو جائے۔ آج کل کمپٹیشن بہت زیادہ تھا، بچے بہت زیادہ مارکس لیتے تھے اور محنت کرتے تھے۔ آسانی کے ساتھ کسی بھی اچھے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں ملتا تھا۔ نمرا کو ڈاکٹر بننے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اس کا ارادہ آگے سمپل گریجویشن کرنے کا تھا۔ وہ میڈیکل کی اتنی مشکل پڑھائی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی وہ اپنے گھر کے ماحول کی وجہ سے کافی پریشان رہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ایسے ماحول میں یکسوئی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی۔ پڑھائی کے لیے کسی اچھے اور پرسکون ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، جو اسے اپنے گھر میں میسر نہیں ہے۔ میں دن رات اپنی دوست نمرا اور اپنے بابا کے لیے بہت دعائیں کرتی۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ ہمارے پیپرز آ گئے۔ میں نے بہت محنت کے ساتھ پیپرز دیے۔ اس کے بعد میں نے انٹری ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دی۔ ان دنوں میں بہت زیادہ بیزی تھی۔
میری نمرا سے کافی دن تک ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہ پیپرز کے بعد فری تھی اور آج کل بس گھر کے کام ہی کر رہی تھی۔ اس کا ارادہ آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا تھا، لیکن اس نے کسی آرٹس کے سبجیکٹ کو ہی چنا تھا۔ شاید وہ انگلش لٹریچر میں گریجویشن کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس بات کا بھی بہت افسوس تھا کہ ہم یونیورسٹی میں اکٹھے نہیں جا پائیں گے، لیکن اس کا گھر قریب ہی تھا، میں کسی بھی وقت اس سے مل سکتی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے خود کو تسلی دی۔ ایک دن نمرا مجھ سے ملنے آ گئی اور آتے ہی بولی کہ میں بہت ہی بے وفا دوست ہوں، اسے بھول ہی گئی ہوں۔ ایک دفعہ بھی میں نے اس کی خبر لینے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے اس سے معذرت کی اور کہا کہ میں آج کل انٹری ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف ہوں۔ تم تو جانتی ہو کہ ڈاکٹر بننا میرا خواب ہے اور میں اپنے ماں باپ کے خواب کو بھی پورا کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے میں شدید محنت کر رہی ہوں اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ سنائے اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، کیا اس کے حالات میں کچھ بہتری آئی ہے؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی کہ سب کچھ ویسا ہی ہے، بس میں خود کو ان سب چیزوں کو قبول کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ ہم کسی کو بدل نہیں سکتے۔ بہتری اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں اور اپنے ساتھ موجود لوگوں کو بھی ویسے ہی قبول کریں جیسے وہ ہیں۔ اس کے سوا کوئی نہیں جا رہا، اس لیے اب میں کسی بات کی پرواہ نہیں کرتی، میں بس اپنی خوشی کی پرواہ کرتی ہوں۔ اس کے اندر پازیٹیو چینجنگ دیکھ کر مجھے اچھا لگا تھا۔ اچھی بات تھی اگر وہ اپنا خیال رکھنے لگی تھی اور اس نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کافی دیر تک باتیں کرنے کے بعد وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے اپنے کمرے سے ایک پھول اور کچھ چاکلیٹس بھی ملیں۔ میں بہت حیران ہوئی، لیکن نمرا نے تو مجھے یہ سب چیزیں نہیں پکڑائی تھیں، اور جب وہ ہمارے گھر میں داخل ہوئی تھی تو اس کے ہاتھ تو خالی تھے۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں نے وہ پھول اور چاکلیٹ اپنی سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیے۔ اب میرے ذہن میں شک ابھر رہا تھا کہ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی مخلوق میرے پیچھے پڑ چکی ہے۔ یہ خیال ذہن میں ابھرتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اور یہی سب کچھ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا میرے ارد گرد پھول ہی پھول ہیں اور میں ان سب پھولوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہوتی ہوں۔ اچانک مجھے ایک آواز آتی ہے، کوئی بہت پیار سے میرا نام لے رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب اسی نے میرے لیے رکھے ہیں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں ایسے عجیب خواب کے بارے میں سوچنے لگی۔ اچانک مجھے وہ پھول اور چاکلیٹ یاد آئی۔ میں نے سائڈ ٹیبل کی دراز کو کھولا اور اس کے اندر پھول ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ اس کے اندر سے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ چاکلیٹس بھی ویسی کی ویسی ہی پڑی تھیں۔ میں نے انہیں کھانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت گلاب کی کلی کے جیسا پھول تھا، جیسے کسی نے اپنے بہت ہی پیارے اور قریبی کو بہت محبت اور چاہت کے ساتھ دیا ہو۔ ذہن میں عجیب سے خیالات کا سلسلہ چل پڑا جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ابھی آدھی رات کا وقت تھا اور میری آنکھ کھل گئی تھی۔ دوبارہ مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کوئی سایہ میرے پاس سے گزر رہا ہو۔ وہ سایہ گزرتا ہوا میرے پاس سے نکلا اور لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ میں اٹھی اور اس کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ چلتا ہوا چھت کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ میرے اندر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ میں اس وقت چھت پر جاتی۔ ویسے بھی شور کی آواز سن کر ماما کی آنکھ کھل جانی تھی اور وہ بہت سے سوال پوچھتی کہ میں آدھی رات کو چھت پر کیا کرنے جا رہی ہوں۔ میں انہیں کیا کہتی؟ مجھے ویسے بھی اندھیرے سے ڈر لگتا تھا۔ میں واپس چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ دل خوف کی وجہ سے دھک دھک کر رہا تھا۔ ذہن میں انگنت خیالات تھے۔ اب تو مجھے یقین ہو رہا تھا کہ یہ کوئی آسیبی چکر ہے۔ مجھے خود پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں اکثر مذاق مذاق میں یہی کہتی تھی کہ کاش کوئی جن مجھ پر عاشق ہو جائے۔ میری دوست نمرا اکثر مجھے منع کرتی تھی کہ ایسے الفاظ منہ سے نہیں نکالنے چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا وقت قبولیت کا ہو اور ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ حقیقت کا روپ دھار لیں۔ شاید میں نے بھی کسی ایسے ہی وقت میں اپنے منہ سے وہ الفاظ نکال دیے تھے۔ اب مجھے پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اگر سچ میں کوئی جن میرے پیچھے پڑ گیا تو میں اس سے جان کیسے چھڑواؤں گی؟ مجھے اچھی طرح یاد تھا، میں نے آج تک جتنی بھی کہانیاں پڑھی تھیں، جن لڑکیوں کے پیچھے جن عاشق ہو جایا کرتے تھے، وہ یا تو ان لڑکیوں کو مار دیتے تھے یا پھر انہیں اٹھا کر کہیں لے جاتے تھے۔ اگر وہ لڑکیاں زندہ بچ بھی جاتیں تو ان کا دماغی توازن خراب ہو جاتا تھا، جبکہ مجھے تو اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا تھا۔ میرے بہت سارے خواب تھے۔ میں نے ڈاکٹر بننا تھا، اپنے ماں باپ کے لیے بہت کچھ کرنا تھا۔ یہ سب سوچتے سوچتے میرے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ ایسے ہی رات ختم ہو گئی۔
دن کا اجالا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نمودار ہوا۔ 2 سے 3 دن کے بعد میرا انٹری ٹیسٹ تھا۔ میں نے بہت زیادہ دعائیں کی، میں شدید محنت کر رہی تھی۔ میں نے ماما اور بابا سے کہا کہ وہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے۔ میرے ساتھ ساتھ میرے ماما اور بابا کو بھی بہت ٹینشن تھی۔ انٹری ٹیسٹ کا دن بھی آ گیا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور انٹری ٹیسٹ دینے چلی گئی۔ واپسی پر میں کافی خوش اور مطمئن تھی۔ اب بس مجھے اپنے نتیجے کا انتظار تھا۔ ایک دن میں کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ اچانک مجھے ایک فقیر کی صدا سنائی دی۔ جب میں اس فقیر کو کچھ دینے کے لیے گئی تو وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ 1-2 بار پہلے بھی ایسے ہوا تھا۔ جب بھی اس فقیر کی صدا سنتی، اسے کچھ دینے کی نیت سے جاتی تو وہ وہاں سے غائب ہو چکا ہوتا اور اس کا کوئی نام و نشان کہیں نہ ہوتا۔ میں بڑا حیران ہوتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد میرے ریزلٹس آ چکے تھے۔ میں کافی اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی اور انٹری ٹیسٹ کا رزلٹ بھی کافی بہترین تھا۔ مجھے امید تھی کہ میرا نام کسی نہ کسی میڈیکل کالج میں ضرور آ جائے گا۔ میں نے اپنے شہر کے تمام میڈیکل کالجز کے اندر ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر دیا، لیکن کمپٹیشن اس قدر تھا کہ میرا نام ہی نہ آیا۔ میں بہت افسردہ تھی۔ صرف ایک میڈیکل کالج باقی تھا جہاں سے مجھے امید تھی کہ شاید میرا نام آ جائے، لیکن اس کی ابھی تک 2 لسٹیں لگ چکی تھیں جن میں میرا کوئی نام نہیں تھا۔ مجھے اپنا خواب ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں بہت دکھی تھی۔ دوبارہ اس فقیر کی صدا آئی۔ وہ کچھ کھانے کو مانگ رہا تھا۔ گھر میں صرف کھجوریں پڑی تھیں۔ میں نے فریج سے نکالی اور اسے دینے کی نیت سے چلی گئی۔ دروازہ کھولا اور اسے کھجوریں دیں۔ جو ہی میں نے بھوکے فقیر کو کھجور دی تو وہ دعا دیتے ہوئے بولا، خدا تیرے ساتھ معجزہ کرے۔ میں پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ بند کر کے اندر کی جانب چلی گئی۔ 2 سے 3 دن کے بعد مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس میڈیکل کالج کی تیسری لسٹ کو چیک کروں۔ کیا معلوم انہوں نے ایک اور لسٹ لگا دی ہو۔ کچھ بچے جب اکثر ایڈمیشن نہیں لیتے تھے تو ان کی سیٹس خالی رہ جاتی تھی، تو پھر وہ تیسری لسٹ بھی لگا دیتے تھے۔ جو ہی میں نے چیک کیا تو تیسری لسٹ کے اندر میرا نام موجود تھا۔ یہ میرے ساتھ بہت بڑا معجزہ ہو گیا۔ مجھے اس کی دعا یاد آئی۔ میں بے حد خوش تھی۔ میں نے ماما اور بابا کو بہت ہی خوشی کے ساتھ بتایا۔ میں خوشی سے صحیح معنوں میں اچھل رہی تھی۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا جب میرا خواب پایا تکمیل کو پہنچنے جا رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا، میں پوری دنیا میں اعلان کرواتی۔ میں نے اپنی دوست کو خاص طور پر اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا۔ وہ بھی سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے، کیا اس نے ایڈمیشن لے لیا؟ وہ بولی کہ ہاں، کچھ دنوں تک میں اپنی یونیورسٹی جوائن کرنے والی ہوں۔ میں نے اس سے کہا، کیوں نہ ہم دونوں اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہم دونوں تیار ہو کر گھر سے نکلی۔ میرے پاس اپنے جمع شدہ پیسے تھے۔ اپنے فیورٹ ریسٹورنٹ سے ہم نے کھانا آرڈر کیا اور ہم باتیں کرنے لگیں۔ باتوں کے دوران مجھے نمرا نے کہا کہ میرا رشتہ آیا ہے خالہ کے بیٹے کا۔ مجھے نہیں پسند، مگر ماما مجھے فورس کر رہی ہیں کہ ان کی بہن کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اس دوران ویٹر ہمارا کھانا سرو کر چکا تھا۔ میں نے جوس کا سپ لیا اور اسے کہا، تو تم صاف انکار کر دو۔ اس نے کہا کہ میں تو کر چکی ہوں، مگر ماما مجھے مجبور کر رہی ہیں۔ ایسے ہی ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہم دونوں نے اپنا کھانا ختم کر لیا۔ بل پے کرنے کے بعد ہم لوگ ریسٹورنٹ سے باہر آئے۔ پھر اچانک میری نظر اس فقیر پر پڑی جس نے اس دن مجھے دعا دی تھی، اور اس کی دعا دینے سے میرا کام ہو گیا تھا۔ میں نے اسے روکنا چاہا، لیکن وہ مجھے دیکھتے ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے نمرا کو اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ وہ بولی، ہاں، بھوکوں کو کھانا کھلانا تو بہت اچھی بات ہے، ویسے بھی ایسے لوگوں کی دعا ضرور لگتی ہے۔ ویسے بھی اگر ہم کوئی نیکی کریں تو اس کے دوران بھی کوئی دعا ضرور مانگنی چاہیے، کہ اگر کوئی مشکل آ رہی ہو تو وہ بھی حل ہونے کی دعا کرنے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ فقیر کو تو میں روک نہ سکی۔ اس کے بعد ہم دونوں گھر کے راستے پر چل پڑے، کہیں لیٹ ہونے پر ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ گھر گئی تو بابا کا فون آیا تھا۔ وہ مجھے گفٹ دینا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں یہی کہا کہ جب انہیں سیلری ملے گی تو پھر میں اپنی مرضی کا تحفہ لوں گی۔ اسی طرح باتیں کرتے، ہنستے مسکراتے کافی دیر تک میں بابا کے ساتھ فون پر لگی رہی۔ مجھے اپنے میڈیکل کالج جانے کی تیاری کرنی تھی۔ چند ہی دنوں میں میری کلاسز ہونے والی تھیں اور میرا میڈیکل کالج جانے کا پہلا دن بھی آ گیا۔ کلاس روم میں میرے ساتھ لڑکے بھی تھے۔ سب نے باری باری اپنا تعارف کروایا۔ پہلے دن کوئی خاص پڑھائی نہ ہوئی۔ میڈیکل کالج کی پڑھائی بہت مشکل تھی۔ یہ تو مجھے تب اندازہ ہوا جب میرا اس سے پالا پڑا۔ کبھی کبھی تو مجھے افسوس ہوتا تھا اور میں ڈپریشن میں جانے لگتی تھی کہ میں نے اتنی مشکل پڑھائی کو کیوں چوز کیا۔
جبکہ دوسری طرف نمرا بہت ریلیکس تھی۔ اس کے اوپر ہماری طرح پڑھائی کا بوجھ نہیں تھا۔ ویسے بھی انگلش لٹریچر کافی انٹرسٹنگ سبجیکٹ تھا۔ وہ اپنی پڑھائی کو بہت انجوائے کر رہی تھی۔ میں لڑکوں کے ساتھ پڑھتی تھی، اس لیے میری ان سے بات چیت بھی رہتی تھی۔ پڑھائی کے معاملے میں اکثر ہمیں جو پروجیکٹس ملتے تھے اس میں لڑکے بھی ہمارے ساتھ ہی شامل ہوتے۔ میں اپنی کلاس میں سب سے بہترین اسٹوڈنٹ تھی، اور میرے علاوہ ایک لڑکا بھی تھا جو پڑھائی میں بے حد اچھا تھا، لیکن وہ میرے ساتھ کمپٹیشن کرتا رہتا تھا۔ مجھے ایسے فیل ہوتا تھا جیسے اسے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ میں لڑکی ہو کر اس سے آگے نکل جاتی ہوں۔ وہ کافی دفعہ مجھے ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ اسی دوران اس آسیبی مخلوق کی طرف سے بھی مکمل خاموشی تھی۔ ایک دن میں نے اپنا دراز کھولا تو اس میں سے وہی پھول پڑا ہوا ملا۔ وہ چاکلیٹس بھی ابھی تک ویسی ہی پھیلی ہوئی تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ پھول ابھی تک خشک نہیں ہوا تھا۔ اس میں سے بے حد پیاری خوشبو ابھی بھی آ رہی تھی، جیسے وہ تازہ پھول ہو۔ میں نے اس پھول کو پکڑا۔ اچانک وہ پھول میرے ہاتھ سے نکل کر اڑنے لگا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس پھول کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اچانک وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ وہ کمرہ چھت پر اسٹور روم تھا۔ وہاں جاتے ہی وہ پھول غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک بے حد خوبصورت نوجوان نے لے لی۔ یہ تو بالکل ویسا ہی سین ہو رہا تھا جیسا میں کہانیوں میں پڑھتی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں ابھی بھی کوئی ناول پڑھ رہی ہوں اور میں اس کی گہرائی میں جا چکی ہوں۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ اس کی شکل مجھے جانی پہچانی لگی۔ اچانک میرے ذہن میں جھماکا ہوا، یہ تو وہی فقیر ہے جس نے مجھے کھجور کے بدلے دعا دی تھی۔ اس کا مطلب وہ جن زادہ تھا۔ اس وقت وہ فقیر کے حلیے میں نہیں تھا، بلکہ اس نے ایک بہترین لباس سے بے تن کیا ہوا تھا۔ وہ مجھے بہت محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی۔ اس کے ہاتھ میں دوبارہ وہی پھول جادو سے آ گیا اور میرے آگے اس نے سر خم کرتے ہوئے وہ پھول پیش کیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وہ پھول تھام لیا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اچانک مجھے ماما نے آواز دی اور میرا دھیان ماما کی طرف ہو گیا۔ وہ مجھ سے بولا کہ وہ دوبارہ مجھ سے ملاقات کرنے آئے گا۔ وہ غائب ہو گیا اور میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ جس بات کو میں مذاق مذاق میں کرتی تھی، آج وہ حقیقت بن گئی تھی۔ وہ وہاں سے کب کا جا چکا تھا اور ماما مجھے کافی آوازیں دے چکی تھی۔ اچانک مجھے ہوش آیا تو میں نیچے کی طرف بھاگی اور ماما مجھے کہنے لگی کہ میں ان کی بات کیوں نہیں سن رہی تھی۔ میں نے انہیں ٹال دیا۔ میرا پڑھنے کا ذرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میرا فوکس پڑھائی سے ہٹ گیا۔ میں بس اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سب کچھ ذہن میں آ رہا تھا۔ مطلب میرا وہم نہیں تھا۔ وہ جنزادہ کافی عرصے سے میرے پیچھے تھا۔ میرا دھیان اپنے لمبے بالوں کی طرف چلا گیا، جہاں کوئی بار بار ہاتھ پھیرتا محسوس ہوتا تھا۔ مجھے وہ دوپہر یاد آئی جب میں نہا کر بال کھولے دھوپ میں بیٹھی تھی اور کوئی چیز میرے اوپر سے گزری تھی۔ اسی دن سے وہ آسیب میرے پیچھے تھا۔ میرا ذہن بس اسی چیز میں اٹک گیا۔ کل میرا ٹیسٹ تھا جس کی تیاری مجھے کرنی تھی، مگر پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ کتابیں کھول کر تو میں بیٹھ گئی تھی، پڑھنے کی کوشش بھی کر رہی تھی، مگر الفاظ ڈگمگا رہے تھے۔ آنکھوں کے سامنے رہ رہ کر وہی منظر آ رہے تھے، پھول کا اڑنا اور اس کا غائب ہونا۔ کوئی چیز میرے ذہن سے محو نہیں ہو رہی تھی۔ تنگ آ کر میں نے کتاب بند کر دی۔ میں نے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی اور یہی سوچا کہ صبح اٹھ کر پڑھ لوں گی، مگر صبح بھی میری وقت پر آنکھ نہ کھلی اور میرا ٹیسٹ اچھا نہ ہوا۔ اس لڑکے کو میرا مذاق اڑانے کا موقع مل گیا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ وہ بہانے بہانے سے مجھے باتیں لگا رہا تھا، مگر میں نے اسے منہ نہ لگایا۔ یہی ظاہر کیا جیسے میں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ تپ رہا تھا۔ وہ یہ توقع کر رہا تھا کہ میں یقیناً اسے غصے میں کچھ نہ کچھ کہوں گی، مگر اس نے جو سوچا تھا بالکل بھی ویسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے اس کی سوچ کے برعکس ہی رد عمل دیا۔ یہاں پر میری نئی دوستیں بن چکی تھیں، لیکن یہ نمرا جیسی دوستی میں یہاں پر کسی کے ساتھ نہ کر سکی۔ اب بھی میں اور نمرا جب بھی موقع ملتا ہم لوگ ضرور ملاقات کرتے تھے۔ میں ہی زیادہ بزی ہوتی تھی، وہ تو اکثر اوقات مجھے ملنے کے لیے آ جایا کرتی تھی اور اپنی ساری باتیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے۔ میں نے نمرا کو بھی اس لڑکے کے بارے میں بتایا تھا، کیسے وہ مجھے کلاس روم میں تنگ کرتا ہے۔ نمرا کی لائف تو بہت مزے میں چل رہی تھی۔ اس کے گھر کے حالات تو ویسے ہی تھے، لیکن اس کا بھائی بہتر ہو چکا تھا۔ اب اس نے اس لڑکی کا پیچھا بھی چھوڑ دیا تھا اور اپنی زندگی کو سنجیدہ لینے لگا تھا۔ نمرا کے والد نے اس کے بھائی کو بیرون ملک بلا لیا تھا، جہاں پر وہ کام سیکھ رہا تھا۔ اس حوالے سے نمرا کو سکون تھا، مگر اس کی ماں کا رویہ اب بھی نہ بدلا۔ اس نے اب سب کے رویوں کو قبول کر لیا تھا۔ مجھے اس کے اندر یہ پازیٹیو چینج بہت اچھا لگا۔
وقت کے ساتھ ساتھ ہم سب میچور ہوتے جاتے ہیں۔ اگر پیچھے مڑ کر اپنی کم عمری کی باتوں کو سوچیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت بے وقوف تھے، اور اپنی بے وقوفیوں کے بارے میں سوچ سوچ کر بہت ہنسی آتی ہے۔ ہم اپنی پرانی یادوں کو تازہ کر رہے تھے۔ ماضی کتنا خوبصورت ہوتا ہے، جب بھی اسے دہرائیں یا سب پرانی یادیں تازہ ہوں تو بہت سرور دیتی ہیں۔ جب بھی ہم لوگ بیٹھتے تو اپنی بے وقوفیوں کو بھی ہم خوب یاد کرتے۔ ہم نے آپس میں مل کر خوب شرارتیں کی تھیں، جنہیں دہرا کر ہم ہنستے رہتے۔ میڈیکل کالج کی لائف بہت ٹف تھی۔ یہاں پر ایسی انجوائمنٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، پڑھائی سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ایک دن بابا کا فون آیا کہ وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ کمپنی نے سب ملازمین کو نکال دیا ہے اور ان کی تنخواہیں بھی نہیں تھیں۔ گھر میں بہت پریشانی تھی۔ مجھے اپنے کالج کی فیس بھی ادا کرنی تھی۔ کالج کے علاوہ ہمارے گھر کے بھی کافی اخراجات تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں ماما کو فیس کے بارے میں کیسے بتاؤں۔ کالج میں تو اور بھی کافی اخراجات ہو جایا کرتے تھے، جیسے بکس خریدنا یا نوٹس وغیرہ لینا۔ فیس جمع کروانے میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ پوری رات سوچ سوچ کر میرے سر میں درد ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے اپنے آس پاس اسی جنزادے کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس دن کے بعد وہ دوبارہ میرے پاس نہیں آیا تھا۔ میں نے نمرا کو اس جنزادے کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ یہ واحد بات تھی جو میں نے اس سے چھپائی تھی، ورنہ وہ میرے تمام حالات سے واقف تھی۔ اسے میرے چہرے سے میری پریشانی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے کوئی بات نہ کی، بس یہی کہا کہ اگر مجھے کوئی پریشانی ہے تو میں اسے بتاؤں، وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن مجھے یوں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا دل چاہا کہ میں اپنی تمام پریشانیاں اس کے آگے رکھوں اور اسے کہوں کہ وہ میری ہر پریشانی اور مشکل کو میری زندگی سے مکمل طور پر دور کر دے، لیکن ذہن میں یہی سوچ تھی کہ نہ جانے وہ ایسا کچھ کر بھی سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ نے تمام اختیارات تو اپنے پاس ہی رکھے ہیں۔ اللہ کی مخلوق وسیلہ ضرور بنتی ہے۔ میں خاموش کھڑی رہی اور میں نے اسے کچھ بھی نہ کہا۔ شاید اس نے میرا ذہن پڑھ لیا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ میری فیس ادا کرے گا، میں اس کے لیے پریشان نہ ہوں۔ مجھے کسی اور سے مدد لینا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میری خودداری اور عزت نفس مجروح ہو رہی تھی، لیکن اس وقت میری مجبوری تھی۔ میں اپنے ماں باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بابا پاکستان آ چکے تھے، مگر ابھی ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ اب اس عمر میں ان کے لیے محنت اور مزدوری کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ انہوں نے ملک سے باہر گزارا تھا۔ اب پاکستان آ کر کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے ان کے پاس سرمایہ بھی نہیں تھا۔ میں نے جنزادے کو انکار کرنا چاہا، لیکن اس نے منع کر دیا کہ میں اسے انکار کرنے کی کوشش نہ کروں، کیونکہ اسے یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ وہ دل سے میری مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے میری فیس کی رقم میرے سامنے رکھی اور کہا کہ میں اسے ضرور قبول کروں۔ اگر میں وہ قبول نہیں کروں گی تو اس کا دل بہت بری طرح ٹوٹ جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غصے میں آ جائے اور کچھ الٹا سیدھا کر دے۔ اس نے صاف صاف مجھے کہہ دیا کہ جنات کا غصہ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے غصے میں کنٹرول سے باہر ہو جائیں تو پھر انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے میں اسے کبھی بھی غصہ دلانے کی کوشش نہ کروں اور نہ ہی اس کی کسی بات سے انکار کروں۔ ایسا کر کے میں اپنا ہی نقصان کروں گی۔ ابھی تو وہ مجھ سے بہت پیار اور محبت کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ غصے میں آنے کے بعد وہ میرا لحاظ نہیں کرے گا، مجھے اٹھا کر یہاں سے کہیں دور لے کر چلا جائے گا۔ اس کی دھمکیاں سن کر میرے وجود میں کپکپاہٹ پیدا ہونے لگی۔ اسے اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا کہ اس نے اپنی باتوں سے مجھے ڈرا دیا ہے۔ اس نے اپنی باتوں کا احساس زائل کرنے کے لیے مجھے کہا کہ وہ مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، بس وہ مجھے اپنے غصے کے بارے میں بتا رہا ہے جو اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا، اور مجھے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیس کی پریشانی تو اس نے میری حل کر دی، لیکن گھر کے حالات کا میں کیا کرتی؟ میں بہت پریشان تھی۔ جنزادہ اپنی باتیں مکمل کرنے کے بعد جا چکا تھا۔ اگلے دن میں نے کالج کی فیس ادا کر دی اور ماما اور بابا کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ انہیں یہی لگ رہا تھا کہ میری فیس جمع ہونے میں ابھی کچھ منتھ باقی ہیں۔ کالج میں بھی گھر کے حالات کی وجہ سے میں پریشان تھی۔ میرا دل پڑھائی میں بھی نہیں لگ رہا تھا اور میری پڑھائی میں کارکردگی بھی کافی حد تک متاثر ہوئی تھی۔ مجھے 2-3 ٹیچرز نے کہا بھی تھا کہ میں پڑھائی میں اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ اگر مجھے کوئی مسئلہ ہے تو میں ان کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ ٹیچرز اپنے لائق سٹوڈنٹس کو ڈل ہوتا دیکھتے تو فوراً انہیں ٹوکتے تھے۔ ہمارے پیپرز ہوئے تو اس میں بھی میرے مارکس پہلے کی نسبت کم آئے۔ میں پہلے نمبر سے تیسرے نمبر پر چلی گئی۔ میں نے یہاں پر پہلے ٹاپ کیا تھا،
لیکن اس بار ٹینشن کی وجہ سے میں پیچھے چلی گئی۔ ٹاپ پر وہی میرا کلاس فیلو تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ اپنی انسلٹ فیل کرتا تھا کہ میں لڑکی ہو کر اس سے آگے نکل گئی، لیکن اس بار اس نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک مجھے دور سے ہی نظر آ جاتی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مجھے ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتا، لیکن مجھے اس کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو اپنے ہی مسائل میں الجھی ہوئی تھی۔ دل کے کسی کونے میں یہ احساس ضرور ہو رہا تھا کہ میں نے اس بار ٹاپ نہیں کیا۔ مجھے بہت سارے لوگ بھی اس بات کا احساس دلا رہے تھے کہ میں کیوں پیچھے رہ گئی۔ حتیٰ کہ میری ٹیچرز نے بھی یہ بات مجھے کہی کہ میں پڑھائی میں پیچھے کیوں جا رہی ہوں۔ میں کسی کے ساتھ اپنی پریشانی شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے گھریلو معاملات کو کہیں پر بھی ڈسکس کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں اپنی ذاتی زندگی کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ ماما ہمیشہ مجھے یہی کہتی تھی کہ اپنے مسائل کو کبھی لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ڈسکس نہ کروں، کیونکہ وہ تمہارے سامنے تو ہمدردی کریں گے، لیکن تمہارے پیٹھ پیچھے وہ تمہارا مذاق اڑائیں گے اور تمہارے مسئلوں کے لیے تمہیں ہی الزام دیا جائے گا۔ اس لیے اپنا مذاق بنانے سے بہتر ہے انسان خاموش رہے اور اپنے غم اور دکھوں کو اپنی ذات تک محدود رکھے۔ صرف اللہ کے سامنے ہمیں اظہار کرنا چاہیے، اس سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہر مسئلے کا حل وہی دیتا ہے۔ ہر آزمائش بھی اسی کی طرف سے آتی ہے اور اس کا حل بھی اسی نے دینا ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے آگے رونے اور ہاتھ پھیلانے سے اچھا ہے ہم اپنے مالک اور خالق کے آگے ہاتھ پھیلائیں، جو ہمیں تمام لوگوں کے آگے جھکنے سے بچا لیتا ہے۔ اس کے آگے جھکنا ساری مخلوق کے آگے جھکنے سے بہتر ہے۔ اماں کو میں نے اپنے رزلٹ کے بارے میں بتایا، لیکن ماما اور بابا نے مجھے کچھ نہیں کہا، بس یہی حوصلہ دیا کہ اگلی بار میں زیادہ محنت کروں، کیونکہ لوگوں کی باتوں نے مجھے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا تھا۔ گھر آ کر میں ماما اور بابا کے سامنے رونے لگ گئی تھی۔ اگلے دن جنزادہ میرے پاس دوبارہ آیا۔ اس نے کہا کہ وہ میرے بابا کی مدد بھی ضرور کرے گا اور اس کا طریقہ بھی اس نے ڈھونڈ لیا ہے۔ میرے بابا کو بالکل بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوگا کہ کسی نے ان کی مدد کی ہے۔ کافی عرصہ پہلے میرے بابا کا ایک مکان تھا جس پر کسی مافیا نے قبضہ کر لیا تھا۔ جنزادے نے اس مافیا سے اس مکان کو خالی کروا کر میرے بابا کو واپس دلا دیا۔ بابا نے اس مکان کو کافی اچھی قیمت میں سیل کر دیا۔ اس سے جو رقم حاصل ہوئی اس سے بابا نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ اللہ کا نام لے کر بابا نے اپنے بزنس کو سٹارٹ کیا تھا۔ اس رقم میں سے بابا نے کافی رقم صدقہ بھی کی۔ بابا ہر روز پرندوں کو دانہ بھی ڈالتے اور ان کے لیے پانی بھی رکھتے۔ بابا کو دیکھ دیکھ کر میں اور ماما بھی ایسے ہی کرنے لگے تھے۔ میں تو اکثر اوقات چیونٹیوں کو چینی اور آٹا بھی ڈالتی۔ ہماری چھت پر کافی ساری چیونٹیاں مجھے نظر آتی تو میں چھت کے چاروں کونوں میں تھوڑا تھوڑا آٹا اور چینی رکھ دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بابا کے بزنس میں بہت برکت ڈالی۔ کچھ ہی عرصے میں وہ بزنس چل نکلا۔ میں بہت خوش تھی۔ نمرا کو بھی میرے حالات کا علم تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ہمارے مسائل کافی حد تک حل ہو چکے ہیں تو وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہوتی تھی اور ایک دوسرے کا غم ہم لوگوں کو اداس کر دیتا تھا۔ ایک دن جنزادہ آیا تو میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اس کی وجہ سے میرے تمام معاملات حل ہو گئے۔ مجھے خوش اور مطمئن دیکھ کر اس کے چہرے کی چمک بھی بڑھ گئی۔ وہ بے حد خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتا تھا۔ میں نے آج سے پہلے کبھی نظر بھر کر اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج میری نظریں اس کے چہرے کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ وہ کافی خوش شکل تھا اور اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان کی لہر اس کی خوبصورتی میں مزید چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ مجھے یوں اپنی طرف دیکھتا پا کر بولا، کیا میں آج زیادہ حسین لگ رہا ہوں؟ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ مجھ سے ایسا کوئی سوال پوچھے گا۔ میں قدرے جھیپ گئی۔ اس نے جو کچھ میرے لیے کیا تھا، میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ اس سے بھی اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو چکے ہیں، لیکن میں نے اپنے منہ سے اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ ابھی مجھے اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا تھا۔ مجھے ڈاکٹر بننا تھا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی تھی، ان کے لیے میں بہت کچھ کرنا چاہتی تھی۔ شادی کا میرے پاس ابھی کوئی وقت نہیں تھا، نہ ہی میں نے اس کے بارے میں ابھی سوچا تھا۔ وہ تو صاف صاف مجھ سے اظہار محبت کرتا تھا، لیکن میں نے اسے ابھی تک کوئی امید نہیں دلائی تھی۔ میں نے اسے یہی کہا کہ زندگی میں جب کبھی اگر میں شادی کے بارے میں سوچوں گی تو سب سے پہلے اسی کا خیال میرے دل میں آئے گا، مگر میں نے اسے اپنے ساتھ ملاقات کرنے سے نہیں روکا تھا، اور وہ اسی بات سے کافی خوش تھا کہ میں شادی کے لیے جب سوچوں گی تو سب سے پہلے اسی کا نام میرے ذہن میں آئے گا۔ یہی بات اس کی خوشی کے لیے کافی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ میرا انتظار کرے گا، اور اسے یقین تھا کہ اس کا انتظار کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ وہ جا چکا تھا ایک نئی امید اور امنگ لیے۔ میں نے اسے امید کا چراغ ہاتھ میں تھما دیا، جسے لیے وہ اپنی دنیا میں واپس چلا گیا۔
اس امید کے ساتھ کہ جب وہ خود دوبارہ آئے گا تو میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ میں بھی مسکراتی ہوئی ماما کے پاس چلی گئی۔ وقت ہم دونوں کے ملن کا انتظار کرنے لگا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔